اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں پچھلی قوموں کے حالات اس لیے سنائے تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو۔ انہی قوموں میں قوم عاد اور قوم سمود بھی شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ کے سینے میں کچھ کہانیاں ایسی دفن ہیں جو صرف سنی نہیں جاتی بلکہ روح کو ہلا دیتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دو ایسی قوموں کی جو طاقت میں بے مثال تھیں مگر انجام میں عبرت بن گئی۔ پیارے دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، قوم عاد، قوم سمود، اس کا واقعہ آپ سے بیان کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی دنیا کی سب سے طاقتور قوموں میں سے ایک، قد لمبے، جسم فولاد جیسے اور شہر ستونوں والے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ یہ لوگ قاب کے علاقے میں بستے تھے اور خود کو قابل شکست سمجھتے تھے۔ قوم عاد کہتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بتوں کو پوجا اور کمزوروں پر ظلم کیا، اور اللہ نے ان کی طرف اپنا نبی حضرت ہود علیہ السلام بھیجا، مگر انہوں نے سچ کو جھٹلا دیا۔ پھر وہ دن آیا جب آسمان خاموش نہ رہا، 7 راتیں 8 دن خوفناک آندھی چلتی رہی، ایسی آندھی کہ جو پہاڑ جیسے انسانوں کو تنوں کی طرح زمین پر پٹک دیتی تھی، اور یوں قوم عاد صرف ایک کہانی بن کر رہ گئی۔ پیارے دوستو، قوم عاد کے بعد آنے والی ایک اور طاقتور قوم سمود تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ ان کا علاقہ ہجرت کہلاتا تھا۔ دولت، فن تعمیر اور طاقت سب کچھ ان کے پاس تھا۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ قوم سمود نے معجزہ مانگا اور اللہ کے حکم سے چٹان سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، مگر غرور نے آنکھیں اندھی کر دی۔ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کو قتل کر دیا اور اپنا انجام خود لکھا۔ پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب 3 دن باقی ہیں۔ تیسرے دن ایک ہولناک چیخ گونجتی زمین آئے گی۔ قوم سمود اپنے گھروں میں مردہ پڑی تھی، نہ طاقت بچی نہ غرور بچا۔ قوم عاد ہوا میں مٹا دی گئی اور قوم سمود زمین کے اندر دفن کر دی گئی۔ فرق صرف عذاب کا تھا، لیکن غرور ایک جیسا تھا۔ یہ کہانیاں ماضی نہیں، آج کے انسان کے لیے کھلا ہوا سبق ہے۔ طاقت، دولت اور غرور جب اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی بن جائے تو وہ قومیں صرف تاریخ کے صفحوں میں رہ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ دونوں قومیں بھی قدیم قومیں تھیں۔ دونوں انتہائی طاقتور اور ترقی یافتہ تھیں۔ دونوں نے اپنی نبیوں کو جھٹلایا، دونوں نے غرور اور کشی اختیار کی، دونوں کو اللہ کے عذاب نے آن پکڑا۔ قوم سمود نے خود اعتراف کیا تھا کہ تم سے پہلے عاد قوم جیسی گزر چکی ہے۔ گویا قوم سمود قوم عاد کے انجام سے بھی سبق نہ سیکھ سکی۔ طاقت ہمیشہ رہتی نہیں۔ قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی۔ اس کے قد لمبے اور جسم مضبوط اور شہر بڑے بڑے ستونوں پر قائم تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر قوم عاد نے غرور کیا، حق کو جھٹلایا اور نافرمانی پر اتر آئی۔ آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ایک سخت اور سرد آندھی بھیجی جس سے وہ ہلاک ہوئے، جو 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اور وہ قوم اس طرح ہلاک ہوئی جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے زمین پر گرے ہوئے ہوں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد قوم سمود کی باری آئی۔ یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بناتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور ایک معجزہ عطا فرمایا۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، یہ اللہ کی نشانی ہے، مگر قوم سمود نے سرکشی کی، اونٹنی کو قتل کر دیا اور حق کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا اور ایک زوردار چیخ اور ہولناک آواز نے انہیں آ گرا اور وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہے۔ یعنی پیغام یہ ہے کہ طاقت، دولت اور عقل اللہ کی نافرمانی کے سامنے کسی کام کی نہیں۔ کامیابی صرف اللہ کی عطا میں ہے، اور کامیابی صرف اللہ کی عبادت میں ہے، اور کامیابی صرف اللہ کے نیک کاموں میں ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے، ذرا اس کو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر اور لائک کر دیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفجر میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، اونچے ستونوں والے ارم کے ساتھ، جن جیسا کوئی ملکوں میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اور پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور عاد وہ تیز اور نہایت سرد آندھی سے ہلاک کر دی گئی، جسے اللہ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آندھی چلائی۔ تو تم اس قوم کو